ابھی آپ کو بتائیں گے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل دیے، پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ 21ویں ترمیم میں اصول طے کر لیا گیا، سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال بالکل واضح ہے کہ اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا، ابھی جو کارروائی چل رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم، عدالتی کارروائی کا حوالہ دیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس ہے، اس کی سماعت کے اندر آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا گیا ہے، اور سماعت کے دوران جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے، اور اس دوران انہوں نے دلائل میں کہا کہ پارلیمنٹ بھی اگر آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتا، جبکہ درخواست گزار نے کہا کہ 21ویں ترمیم میں یہ اصول طے کر لیا گیا ہے کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر اندرونی تعلق کا پہلو ہو تو کیا تب بھی سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، اندرونی تعلق بارے جنگ کے خطرات، دفاع پاکستان کو خطرے جیسے اصول 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے میں طے شدہ ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال واضح ہے، کیا اندرونی تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ابھی جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ فوج کے اندر سے معاونت کے الزام کی ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں کہ ملزمان کے خلاف کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے جڑے ملزمان کے خلاف جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا 2D2 ہے اس کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ 2D1 کے تحت ان ملزمان کا ٹرائل ہوتا ہے جن کا کسی طرح فوج کے ساتھ تعلق ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس دستیاب نہیں، ایکٹ کی عدم دستیابی کے باعث ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم ماضی میں سویلین کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی مثالوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ماضی کی ایسی مثالوں کے الگ حقائق اور الگ وجوہات تھیں۔ خاص گزار کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ شفاف ٹرائل کی بھی شرائط ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ ایف بی این کیس کہتا ہے کہ کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، یہ کیس سویلین کے اندر تعلق کی بات کرتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق یہ کون سا تعلق ہوگا جس پر ٹرائل ہوگا۔ وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئینی ترمیم سے ہی ہو سکتا ہے، ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، 2D2 کے کون سے جرائم میں آتے ہیں، اس پر معاونت درکار ہے۔ اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس نے مکالمہ کیا۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب نے کہا کہ ایمرجنسی اور جنگ کی صورتحال میں تو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، جس کے جواب میں وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کا اکثریتی فیصلہ بھی یہی شرط عائد کرتا ہے کہ جنگی حالات ہوں تب ہوگا۔ اس کے علاوہ جو وکیل عزیز بھنڈاری ہیں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق ملک میں بے چینی کی کیفیت ہوگی، جبکہ ایف آئی آر میں کہیں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ آرمی سپورٹس سمیت مختلف چیزوں میں شامل ہوتی ہے، اگر وہاں کچھ ہو جائے تو کیا آرمی ایکٹ لگ جائے گا، جبکہ عزیز بھنڈاری نے سیکشن 2D پڑھ کر بھی سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا جب آپ آرمی والے کی بات کرتے ہیں تو اس کی سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر مورال متاثر ہوتا ہے تو اس کا بھی فائدہ دشمن کو ہوگا۔ تو اب سماعت کے اندر وقفہ کر دیا گیا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک بار پھر جو چیئر رکنی لارجر بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ ٹھیک ہے فہیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔